ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام ہو محمد عربی رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی اللہ کی بندگی سے عبارت تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے اس موضوع پر کہ کائنات کی ہر مخلوق، اللہ کی ہر مخلوق اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق میں اس کی بندگی کا مظہر نظر آتا ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں ہم نے معلوم کی. جب کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور ہر مخلوق میں رب کی بندگی کا مظہر نظر آتا ہے، تو اس انسانی مخلوق کو پیدا کرنے کا جو اصل مقصد جس کی جانب اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بلکہ واضح کرتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہ انسان اور جنوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، یہ مقصد کسی سے پوشیدہ نہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس کے سامنے مقصد واضح نہ ہو. ہر ایک کے سامنے مقصد بالکل واضح ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس دنیا کے درہم و دینار کے لیے پیدا نہیں کیا، اس ظاہری چمکتی دمکتی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا. اس دنیا کو، اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ہمیں نہیں عطا کیا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اس زندگی کو ڈھالیں،
بلکہ ہر شخص اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ پروردگار نے یہ جو زندگی عطا کی ہے یہ زندگی رب کی مرضی اور اس کی بندگی میں گزارنے کے لیے پروردگار نے یہ سنہرا موقع زندگی کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. ہر ایک اس سے واقف ہے دوستو, بس اس کا شعور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس کا احساس ہم اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ احساس اور صحیح معنوں میں شعور ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم رب کی بندگی کو بجا نہیں لا سکتے ہیں. جمعہ کے ہر خطبے میں ہماری حاضری ہوتی ہے, دینی پروگرام میں ہماری شرکت ہوتی ہے, قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں اور دین کی بنیادی باتوں سے ہم واقف ہیں. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رب کی بندگی کا حقیقی مظہر نظر نہیں آتا. ہمارے جسم کے اعضاء اور جوارے سے رب کی جیسی بندگی ہم بجا لانی چاہیے ویسی بندگی ہم بجا نہیں لاتے, اس لیے کہ دوستو کیونکہ ہمیں بندگی میں لذت ہم محسوس نہیں کرتے. دنیا میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں, دنیا کے درہم و دینار میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں, دنیا کے مال و زر میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں. تو اسی لیے مال و زر کو پانے کے لیے تگدو کرتے ہیں, اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہم اپنی پوری تن من دھن کی بازی ہم لگا دیتے ہیں. لیکن جو بندگی کی جو لذت ہے جو ہمارے اپنے اندر ہونی چاہیے اس لذت کو ہم نے محسوس نہیں کیا. اسی لیے ہم عبادات کے میدان میں, بندگی کے میدان میں, رب کو راضی کرنے کے میدان میں ہم بہت ہی پیچھے نظر آ رہے ہیں دوستو. اور اسی لیے آپ دیکھیے رب جہاں بندگی کی لذت کی ہم بات کرتے ہیں تو ان میں لوگ مختلف ہیں. بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو عبادات کو بچا لاتے ہوئے جو لذت کو محسوس کرتے ہیں کہ دیگر عام اللہ کے بندے وہ لذت محسوس نہیں کرتے. یہ دراصل ایمان میں جو کمزوری اور بڑھوتری جو پیدا ہوتی ہے اس کے اعتبار سے, جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کی بندگی میں وہ لذت محسوس کرتا ہے اور جس کی ایمان میں کمزوری ہوتی ہے وہ بندگی کو بجا لاتے ہوئے ایک قسم کا بوجھ محسوس کرتا ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جب رب کی بندگی کو بجا لاتے ہیں تو اتنی لذت کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی یہ بندگی ان کی زندگی کے لیے راحت کا سامان فراہم کرتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جب صالح اعمال بجا لاتے ہیں, اللہ کی بندگی کو صحیح معنی میں ادا کرتے ہیں اور اسے بجا لاتے ہیں, کہا کہ رب العالمین نے ہم انہیں پاک زندگی عطا کرتے ہیں, ہم انہیں بالکل مبارک اور پاک زندگی عطا کرتے ہیں. ایسی زندگی جو زندگی راحت سے عبارت ہوتی ہے اور ایسی زندگی جس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور ایسی زندگی جس میں انسان کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے. تو وہیں پر کہا جو بندگی سے اعراض کرتے ہیں, اللہ کی عبادات کو بجا لاتے ہوئے ایک قسم کا بوجھ محسوس کرتے ہیں, ایسے بندوں کے بارے میں کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جو بندے اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کو بجا لانے سے کتراتے ہیں, منہ موڑتے ہیں اور کسی طرح بہانہ بنا کر اللہ کی بندگی سے جی چراتے ہیں, کہا کہ ایسے بندوں کی زندگی کو ہم تنگی میں مبتلا کر دیں گے, مختلف قسم کے مسائل اور مصائب میں ہم مبتلا کر دیں گے. اور جب قیامت کے دن ایسے لوگ جب حشر کے میدان میں جب انہیں اٹھایا جائے گا تو اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, ایسے لوگ جب حشر کے میدان میں جب اٹھائے جائیں گے, جمع کیے جائیں گے تو اندھے بنا کر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. تو دوستو ہمیں اللہ کی بندگی کو صحیح معنی میں بجا لانے کی ضرورت ہے اور اللہ کی بندگی ہم اسی وقت صحیح طور پر جو بجا لا سکتے ہیں جب ہم عبادات میں اور اللہ کی بندگی کو ادا کرتے ہوئے اور بجا لاتے ہوئے لذت محسوس کریں. اور یہ لذت کیسے پیدا ہوگی, یہ بندگی میں لذت کیسے پیدا ہوگی؟ نفس کو آمادہ کیجیے,
نفس کو آمادہ کیجئے بندگی پر، اس لیے کہ ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ بندگی کو بجا لاتے ہوئے آپ جو تکلیف محسوس کریں، دشواریاں محسوس کریں، ایک نفس پر جو ایک قسم کا بوجھ محسوس کریں، کیونکہ آپ کو خواہشات ترک کرنی ہے، دنیا کے پروگرام کو چھوڑنا ہے اور اپنی خواہشات کو چھوڑنی ہے اور وقت کی قربانی دینی ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے لیے وقت کو نکالنا ہے، تو اس کے لیے نفس پر شاق گزرے گا اور نفس پر یقیناً یہ باعث مشقت ہے، لیکن ابتدا میں آپ کو کوشش کرنی ہے، اپنے نفس کے ساتھ آپ کو مجاہدہ کرنا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ تو نفس سے مقابلہ کیجئے، اپنے نفس کو آمادہ کیجئے، ابتدا میں ضرور تکلیف ہوگی، اس لیے کہ خاص کر سردی کے موسم میں نماز فجر کی پابندی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، وہی بندے نماز فجر کی پابندی سردی کے موسم میں بھی ادا کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو لذت بندگی کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، تو اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے دوڑتے ہیں رب کے دربار کی جانب اور نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو بندگی میں لذت محسوس کرتے ہیں، نیند میں لذت انہیں نہیں ہوتی ہے، حقیقی معنی میں یہ لذت محسوس کرتے ہیں تو اللہ کی بندگی کو بجا لاتے ہوئے یہ اپنے اندر لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جہنم کو گھیر دیا گیا ہے شہوات کے ذریعے۔ جہنم کے مستحق بننا تو بہت آسان ہے دوستو، اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے۔ خواہشات پر، شہوات پر بندہ عمل کر کے اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانا، رب کی رضامندی کو پانا اور اللہ کی بندگی کو بجا لا کر حشر کے میدان میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دینا، اس کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے۔ وحفت الجنت بالمکارہ، کہا جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ امور سے، ناپسندیدہ امور سے گھیر دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے کہا سردی کے موسم میں نماز فجر کی پابندی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، وہی بندہ سردی کے موسم میں کس قسم کا سخت جاڑا کیوں نہ ہو، کس قسم کی سخت سردی کیوں نہ ہو، اس موسم میں بھی بندہ نماز فجر کا پابند ہوتا ہے، نماز فجر کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں نماز فجر کی پابندی سے وہ اپنے اندر بندگی کی لذت کو بندہ محسوس کرتا ہے۔ کوشش کیجیے، اپنے نفس کو آمادہ کیجیے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیے، خواہشات کو شریعت کا رخ دینے کی کوشش کیجیے، اسلامی تعلیمات کا رخ دینے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد رب العالمین یقیناً ہماری اپنی عبادات میں جو حقیقی لذت جسے سلف صالحین نے اپنی عبادات میں محسوس کیا، صحابہ نے جو اپنی عبادات میں محسوس کیا، وہ لذت ہم اپنی عبادات میں بھی پا سکتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندے کوشش کرتے ہیں ہماری اصلاح میں، اپنے آپ کو سدھارنے، نیک بنانے، اللہ کی بندگی کو بجا لانے، صحیح راہ پر باقی رہنے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے جو بندے کوشش کرتے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنا راستہ ضرور بتائیں گے۔ یاد رکھیں دوستو، ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری سوچ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، دنیا کو کمانے اور دنیا کو آباد کرنے میں ہم کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کیا ہماری کوششیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں؟ کیا ہماری سوچ اخروی جو ہے زندگی کو لے کر کبھی ہم نے سوچا؟ کیا کبھی تنہائی میں اپنے نفس کا ہم نے محاسبہ کیا کہ ہمارے نفس کے اندر کتنی غلاظتیں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا نفس اگر بندگی پر جو ہے آمادہ نہ ہو، کیا کبھی ہم نے اپنے نفس کا علاج و معالجہ کیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی روح کا علاج و معالجہ کیا؟ یقیناً اس معاملے میں ہم میں سے بہت سارے کمزور ہوتے ہیں دوستو۔ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو عبادات کو بجا لاتے ہوئے جہاں وہ لذت محسوس کرتے ہیں، وہیں پر اگر عبادت کا وقت آ جائے اور جب تک عبادات کو بجا نہ لائیں اس وقت تک ان کے دل بے چین رہتے ہیں۔ ایسی کیفیت آپ محسوس کریں اپنے اندر۔ عبادت کا وقت ہے، نماز کو قائم کرنے کا وقت ہے، اور اس موقع پر آپ کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ابھی نماز کا وقت ہے، اور جب تک نماز سے آپ فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ کے دل کی بے چینی نہ تھمے اور اس کے اندر کمی نہ آئے تو سمجھ لیجیے آپ کا ایمان باقی ہے اور آپ نے اپنی بندگی میں یقیناً لذت محسوس کیا آپ نے۔ یہاں تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بمشکل جمعہ میں ایک مرتبہ حاضری ہوتی ہے دوستو،
حشر کے میدان میں ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ پیدا کیا اللہ نے اس کی بندگی کے لیے، لیکن ہمارا حال کیا ہے دوستو؟ بمشکل جمعہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری اس مسجد میں حاضری ہوتی ہے، اور ہفتہ بھر اپنی منمانی زندگی میں ہم جو ہے مگن رہتے ہیں اور ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ایسی کیفیت آپ اپنے اندر محسوس کیجیے۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو عصر کا انتظار کیجیے، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو مغرب کا انتظار کیجیے، اور مغرب سے فارغ ہوئے تو عشاء کا انتظار، اور عشاء سے فارغ ہوئے تو فجر کا انتظار۔ اور اللہ کے نبی نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے بندو کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے اور درجات کو بلند کر دے؟ 3 اعمال کا آپ نے تذکرہ کیا، ان میں سے آپ نے ایک عمل کا یہ تذکرہ کیا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا آپ انتظار کرنا۔ جو نماز کا وقت ہے اس نماز کو ادا کرنے میں ہم اپنے اندر جو دقت اور پریشانی محسوس کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے دوستوں۔ نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر مت پڑھیے، عبادت میں لذت پیدا نہیں ہوگی، بندگی میں لذت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے حقیقی معنی میں جن کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ یقیناً اپنے نفس کو عبادات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں دوستو، اور انتظار کی گھڑی ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، عبادات کا انتظار کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کو بجا لانے کا انتظار کرتے ہوئے ہم ان کی زندگی میں ہم اس گھڑی کو دیکھتے ہیں۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انی لا افرح باللیل اذا جاء واذا جاء النهار حزنت، اگر رات کی گھڑی آ جائے تو میں اپنے اندر ایک قسم کی خوشی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پہلو بستروں سے رات کے آخری حصے میں الگ رہتے ہیں دوستو۔ صلو باللیل والناس نیام، اے لوگوں نماز اس وقت میں پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں۔ نماز تہجد کی پابندی یہ اسلاف کا جو ہے شیوا ہے دوستو، یہ اسلاف کی پہچان ہے۔ جب سارا اللہ کی مخلوق آرام کر رہی ہوتی ہے اس وقت میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال اس موقع پر کرتے ہیں۔ اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رات کا موقع آ جائے، جب رات کا وقت آ جائے تو یقیناً ایک قسم کی خوشی میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، اور جب دن کی گھڑی آتی ہے تو ایک قسم کی پریشانی میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، میں غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا جَاءَ النَّهَارُ حَزِنْتُ، یہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لہذا دوستو بندگی کی لذت کو پانے کے لیے اپنے نفس کو عبادات پر آمادہ کرنا ہوگا، اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور نماز اور صبر، مصیبت و پریشانی کے موقع پر صبر کا دامن تھامنا اور نماز کی پابندی کرنا، کہا کہ ہر بندے کا یہ شیوا نہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اسے انجام دینا، مصیبت و پریشانی کے موقع پر دامن صبر کو تھامنا اور اسی طرح سے نماز کی پابندی کرنا، کہا کہ یہ تو بہت بھاری کام ہے عام بندوں کے لیے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دل میں خشوع اور خضوع اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہوتے ہیں وہ مصیبت کے موقع پر دامن صبر کو تھامتے ہیں اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور اس صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کا حال کیا تھا دوستو؟ آپ کا مجاہدہ دیکھیے، آپ کی انتھک کوشش دیکھیے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی تورمت قدماه، اللہ کے نبی رات میں نماز میں جب مصروف ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتے، اس قدر لمبا قیام ہوا کرتا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عبادات میں لذت کو پانے کے لیے ایک دوسرا جو وسیلہ ہے وہ یہ، جو دوسرا ذریعہ جسے ہم اپنا کر اپنی عبادات میں لذت محسوس کر سکتے ہیں، وہ نوافل کی کثرت ہے دوستو۔
हम सिर्फ फराइज पर इत्तिफाक कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम बंदों पर जिन नमाजों को फर्ज करार दिया है, जिन रोजों को फर्ज करार दिया है, हम उनकी पाबंदी तो कर लेते हैं, सिर्फ फराइज पर हम इत्तिफा कर लेते हैं। फर्ज रोजों पर, फर्ज नमाजों पर और फर्ज ज़कात पर हम इत्तिफा कर लेते हैं, लेकिन याद रखें कि हकीकी लज़्ज़त को पाने के लिए नवाफिल के मैदान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कीजिए। फर्ज नमाजों की पाबंदी करते हैं तो सुन्नतों और नवाफिल का एहतिमाम कीजिए। सुन्नत मुअक्कदा जो दिन में 12 अदा किए जाने चाहिए, नमाज फज्र से पहले 2 और नमाज ज़ोहर से पहले 4 और नमाज ज़ोहर के बाद 2 और मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, ये जो 12 रकात जो सुन्नत मुअक्कदा है, ये हमारी जिंदगी में इसकी पाबंदी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम नवाफिल के मैदान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। रमजान के रोजों का हम एहतिमाम करते हैं तो पीर और जुमेरात के रोजों का भी एहतिमाम करके देखें। रोजे में आप लज्जत महसूस करेंगे। आप जब रमजान का मौसम आएगा तो रोजा आपके लिए एक भारी नजर नहीं आएगा, एक बोझ और भारी इबादत आपको नजर नहीं आएगी, बल्कि उसे अंजाम देने में आप एक किस्म की लज्जत महसूस करेंगे आप। और अय्याम 20 के जो रोजे हुआ करते हैं, हर महीने के चांद के एतबार से 13, 14 और 15 प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतिमाम किया करते थे। और इसी तरह आप पर अगर ज़कात वाजिब है, जहां आप जो ज़कात अदा करते हैं तो वहीं पर नफिल सदका और खैरात में आगे बढ़ना चाहिए। और याद रखें कि बंदा जब नवाफिल में आगे बढ़ता है, ये रब का पसंदीदा बंदा बन जाता है। वमा यज़ालु यतक़र्रबु अब्दी इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मुसलसल और बराबर मुझसे करीब होता है नवाफिल की पाबंदी के जरिए, यहां तक कि मैं उसे पसंद करने लग जाता हूं, यहां तक कि वो बंदा मेरे नजदीक महबूब हो जाता है। और कहा आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रब फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा नवाफिल की पाबंदी करने लगता है, व इंसानी लौतियन्ना, अगर बंदा मुझसे मांगे तो मैं जरूर उसे अता करूंगा, वलइन इस्तआदनी लउईदन्ना, अगर उसने मुझसे जो है पनाह तलब की तो मैं उसे जरूर पनाह दूंगा। अल्लाहु अकबर। बंदा मुस्तजाब दावत बन जाता है नवाफिल की पाबंदी के जरिए। तो इसीलिए दोस्तों नवाफिल की पाबंदी करनी चाहिए। और नवाफिल की जब बंदा पाबंदी करता है तो अपनी इबादत में वो लज्जत महसूस करता है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है दोस्तों कि जब दुनिया और आखिरत इन दोनों के माबैन जब कशमकश हो तो दुनिया के मामले में हमारी ये सोच होती है कि हम दुनिया के मामले में अपने से बड़े जो मर्तबे पर होते हैं उन्हें हम देखते हैं कि रुतबे के एतबार से, दौलत के एतबार से और जो है शाह और जो जिंदगी के एतबार से किस कदर जो है आसूदा और आलीशान जिंदगी वो बसर कर रहा है, उसे देखते हैं तो हमारे अंदर जज्बा शुक्र पैदा नहीं होता, बल्कि जज्बा कुफ्र हमारे अंदर पैदा होता है। और इसी तरह से हम आखिरत के एतबार से अपने से नीचे लोगों को देखते हैं। मैं तो कम से कम फराइज की पाबंदी करता हूँ, लेकिन वो बंदा देखो जुमा में एक मरतबा हाजिर होता है, बस मैं तो उससे बहुत बेहतर हूँ, ये समझकर हम बहुत मुतमईन हो जाते हैं और अपने आप को बहुत नेक समझ लेते हैं। और जिसका नुकसान ये होता है कि हमारा इबादत के मैदान में जो किरदार होना चाहिए वो किरदार हो नहीं पाता। दुनिया के मामले में अपने से ऊपर लोगों को और दीन के मामले में अपने से नीचे लोगों को देखकर वहां पर जज्बा कुफ्र पैदा होता और यहाँ पर जज्बा इत्मीनान पैदा होता है बस। लेकिन याद रखें कि जो शरीयत की ये तालीम है कि दुनियावी मामलात में अपने से नीचे लोगों को देखिए, आपके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत से नवाजा है, चलने की कुदरत अल्लाह ने आपको अता की है, आपके जिस्म के आज़ा सही सालिम है। क्या इन जिस्म के आज़ा को आपने अल्लाह की बंदगी में सर्फ किया? आप इसका अपने आप से सवाल कीजिए, यकीन आपकी जिंदगी में शुक्र और बंदगी का जज्बा जरूर पैदा होगा। और उखरवी मामले में देखिए, अपने से नीचे लोगों को नहीं, अपने से ऊपर लोगों को देखा कीजिए। आप अपने से ऊपर लोगों को देखा कीजिए। आप सिर्फ फराइज की पाबंदी करते हैं, वो बंदा सुन्नतों की भी पाबंदी करता है। आप अगर फराइज और सुन्नतों की पाबंदी करते हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो फराइज और सुन्नतों के साथ नवाफिल की भी पाबंदी करता है, तो उसे आप आइडियल बनाकर खूब जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि दीन के मामले में मैं उससे आगे बढ़कर रहूंगा। दुनिया के मामले में मुनाफसत को शरीयत ने पसंद नहीं किया, लेकिन दीन के मामले में मुनाफसत और एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो जज्बा है शरीयत ने इसे पसंद किया। दोस्तों
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے زبردست جو ہے عالم دین زاہد و متقی اللہ کے بندے ہیں، یہ فرماتے ہیں اذا نظرت الى وجه الفضيل بن عياض احتقرت نفسی، اگر میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا، عبادات کو دیکھتا، تو میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتا۔ اللہ اکبر، اپنے دور کے عالم و زاہد، لیکن اپنے سے اوپر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور بندگی کو دیکھ کر اپنے اندر ایک قسم کی کمزوری محسوس کرتے اور کہتے کہ مجھے اور بننا ہے، مجھے اور نیک بننا ہے۔ یاد رکھیں دوستو کہ نوافل کی کثرت جب ہمارے اندر ہوگی اور جب یہ دینی سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو ہم دیکھیں گے اور اخروی معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے، تو یقیناً ہم اپنی کمزوری اور اپنی کوتاہی کا ہمیں احساس ہوگا۔ مزید کچھ باتیں ہیں کہ بندگی میں لذت کیسے پیدا ہوگی، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم بیان کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو جس مقصد کی خاطر اس نے ہمیں پیدا کیا کہ اس کی بندگی کو بجا لانا، تو اس مقصد میں رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائے۔ مقصد تخلیق یعنی جو رب کی بندگی ہے، بندگی کا احساس اور شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے، اپنے نفس کو بندگی پر آمادہ کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ عبادات کو بجا لاتے ہوئے رب العالمین ہمارے اندر ایک قسم کا اطمینان اور ایک قسم کا چین اور ایک قسم کی راحت رب العالمین نصیب فرمائے۔ فرائض کی پابندی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سنتوں کے ساتھ نوافل کی پابندی کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، اس کی بندگی پر باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو پروردگار ہمیں اس کی اپنی بندگی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.